السلام علیکم اینڈ ویلکم ان سی ایس ایس پاکستان۔ اس لیکچر میں ہم یو ایس ہسٹری کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک بلز آف رائٹ ان یو ایس کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں گے۔ لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بل آف رائٹ بیسیکلی فرسٹ 10 امینڈمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتا ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں 27 امینڈمنٹ اب تک کی جا چکی ہے، 200 سال سے اوپر گزر چکا ہے، لیکن صرف 27 ہی امینڈمنٹ ہوئی ہے۔ ان 27 امینڈمنٹ میں جو فرسٹ 10 ہے جن کو بل آف رائٹ کہا جاتا ہے، تو یہ بل آف رائٹ ان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جو سب سے پہلی امینڈمنٹ ہے، یہاں پہ ریلیجن، اسپیچ، اسمبلی، پریس، پیٹیشن، ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ فریڈم دیا جائے گا، کیونکہ ہمیں پتا ہے امریکہ برٹش کی کالونی ہوا کرتا تھا اور برٹش ان کو بہت زیادہ سپریس کر کے رکھتا تھا، اور وہ جو ٹائم پیریڈ تھا جس ٹائم پیریڈ میں امریکہ نے آزادی حاصل کی، اس ٹائم پیریڈ پہ مذہبی تنگی بہت زیادہ تھی، یعنی کہ ریلیجیس ہیٹریڈ بہت زیادہ تھا، کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں تھا۔ جو ریاست کی اسمبلی ہوگی ان کے پاس پاور کم تھی، اور جو کالونیل ریاستیں ہوا کرتی تھی جیسے کہ برٹن، فرانس وغیرہ، ان کو آزادی زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو امریکہ، کیونکہ امریکہ کالونی تھا۔ جیسے کہ ہمیں پتا ہے انڈیا برٹش کی کالونی تھا، تو برٹش کو یہاں پہ آزادی زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو انڈیا۔ اور جب آزادی رائے دی جائے گی تو پریس کو بھی آزادی ہوگی اور پیٹیشن دائر کرنے کی بھی آزادی ہوگی، یعنی کہ اگر کسی شخص کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے تو اس کو آزادی ہو کہ وہ انصاف کے لیے اپنی اپیل دائر کر سکے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے رائٹ ٹو پوزیس آرم۔ اب امریکہ میں یہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہے یہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ اب ماڈرن دور ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے تحت کہا یہ گیا ہے کہ امریکہ میں ہر شخص کو یہ آزادی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ہتھیار اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ تو آج جو ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں جدید گنز لوگوں نے اپنی گھروں میں رکھی ہوتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں فائرنگ ہو گئی یا ہاسپٹل وغیرہ یا کسی بھی گلی محلے میں فائرنگ ہو گئی، تو یہ اسی قانون کی آزادی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی زیادہ تنگ کرنے والا نہیں ہے۔ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیوی آرٹلری بھی رکھ سکتے ہیں، جدید مشین گن بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے جیسے ہی یہ لوگ ڈپریس ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کے بچے اسکول میں آ کے فائرنگ کر دیتے ہیں۔ اب کیونکہ ماڈرن دور ہے لہٰذا اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے یہ خطرہ تھا کہ برٹش یا کوئی اور اٹیک کر سکتا ہے، تو لہٰذا ہتھیار رکھنے کی ضرورت تھی۔ آج امریکہ خود ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے ورلڈ کنٹریز کے کمپیریزن میں، تو اب اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن ختم نہیں کرتے، کیونکہ جو امریکہ کی آرمز انڈسٹری ہے، جو ہتھیار بناتی ہے، وہ کروڑوں ڈالر سالانہ کماتی ہے۔ پھر نو کوارٹرنگ آف سولجر ڈیورنگ پیس ٹائم۔ جب برٹش نے امریکہ کو کالونی بنایا تھا تو برٹش کا قانون یہ تھا کہ برٹش کے سولجر کو امریکہ کے کسی بھی گھر میں یہاں پہ رکھا جائے گا، اور اس کو کھانا، فوڈ، شیلٹر، ہر چیز اس گھر کے ہی لوگ پرووائڈ کریں گے۔ تو جب امریکہ آزادی حاصل کرتا ہے، یہ جو برٹش کا کالا قانون تھا اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب ماڈرن دور ہے تو اب بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سولجر کے پاس اپنے گھر ہے اور اپنی بہتر بیریکس وغیرہ ہے۔ فورتھ بل آف رائٹ میں جو امینڈمنٹ کی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ نو سرچ اینڈ سیزر آف پیپلز پراپرٹی، یعنی کہ جو لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو آپ ضبط نہیں کر سکتے، یا ریاست زبردستی اس کو قبضہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ بھی برٹش کے آئین میں چینج کی جاتے ہیں، کیونکہ برٹش کیا کرتا تھا، وہ جس کو بھی اس سے پرابلم ہوتی تھی تو وہ ان کی پرائیویٹ پراپرٹی کو ہتھیا لیتا تھا یا قبضہ کر لیتا تھا۔ پھر ففتھ امینڈمنٹ میں کہا جاتا ہے نو کرمنل کیس ٹو سینڈ ٹوائس فار دا سیم کرائم۔ اب کسی بھی ایک کرائم کے لیے آپ 2 کیس نہیں کر سکتے، بلکہ ایک ہی یہاں پہ کیس کیا جائے گا۔ پھر اسپیڈی ٹرائل آف کیسز۔ جب برٹش یہاں پہ برٹش کی کالونی تھی امریکہ، تو برٹش کیا کرتا تھا
कई सालों तक लोगों को जेल में डाल के रखा जाता था और बहुत ही ज्यादा स्लो केसेस चलाए जाते थे। तो अब क्या कहा जाता है कि अब स्पीडी ट्रायल किया जाए, अगर कोई बंदा ये मुजरिम है तो इसे सजा दी जाए वरना छोड़ दिया जाए। राइट टू जूरी इन केस ऑफ $20 एंड अबव, जो जूरी होगी इसे आजादी दी जाए कि किसी भी केस के लिए $20 या इससे आगे के लिए जाए। नो एक्सेसिव बिल्स एंड क्रूएल पनिशमेंट, जो भी हद से ज्यादा या सख्त पनिशमेंट है ये ना दी जाए, और एक्सेसिव बेल्स भी, बेल्स कहते हैं मुजरिम की रिहाई को, ये भी ना ज्यादा दी जाए। क्योंकि ब्रिटिश क्या करता था, छोटी छोटी गलतियों पे जो कॉलोनियल रियासतें हुआ करती थी इनको बहुत ही सख्त पनिशमेंट दी जाती थी। फिर राइट नॉट मेंशन्स इन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद पीपल, 9th अमेंडमेंट में कहा जाता है राइट्स नॉट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद पीपल, यानी कि जो अदर राइट होंगे लोगों को, राइट टू ट्रेवल, राइट टू वोट, राइट टू कीप पर्सनल मैटर, प्राइवेसी वगैरह, तो ये तमाम चीजें यहाँ पे कही जाती है। फिर पावर नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एक्सरसाइज बाय स्टेट, यानी कि जो सेंटर को पावर नहीं दी गई वो रियासतों के पास ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमेरिका की आज जो 50 रियासतें हैं, 50 स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे अगर हम वुमेन राइट को देखें तो कहीं पे वुमेन को ज्यादा राइट दिए गए हैं और कहीं पे ज्यादा राइट नहीं दिए गए। तो ये तमाम जो हमारे पास फर्स्ट 10th अमेंडमेंट की जाती है इन्हें बिल्स ऑफ राइट कहा जाता है। यहाँ पे हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।